بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک سیریز کے ساتھ حاضر ہو رہی ہیں، اور اس سیریز کا جو ہم ابتدا ہے وہ زیارت کے اس جملے سے کرتے ہیں: السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم۔ امیر المومنین کی زیارت میں جب ہم جاتے ہیں، جب امیر المومنین کی قبر پہ جاتے ہیں تو امام ہادی سے شیخ کلینی نے جو روایت نقل کی ہے کہ آپ جائیں امیر المومنین کی قبر پہ، وہاں پر یہ زیارت پڑھیں کہ امیر المومنین اول مظلوم ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کی اس مظلومیت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک اہل بیت کا محب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہمیشہ ظالمین کے جو اس نے ظلم کیے، جو ظالمین نے ظلم کیے، ان کو آشکار لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ظالمین کے بری و ذمہ قرار دینے کے لیے بڑی ایک نواسب کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے متعلق ہم 2 قصوں میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ایک تیسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تیسری روایت جو ہے وہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سنن ابن ماجہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ملاحظہ شعیب ارناؤت صاحب کی تحقیق کے ساتھ ہے۔ الجزء الاول محسس رسالہ کی چاپ ہے، پہلے اس کی جلد ہے۔ وہاں پر روایت کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ عن سعد ابن ابی وقاص، پچھلی روایت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ حکم دیتا تھا معاویہ لوگوں کو کہ بھائی علی پر سب و شتم کرو، علی کو برا بلا کہو، علی پر لعن کرو، لیکن یہاں پر ملاحظہ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص سے کہ قال قدم معاویہ فی بعض حجاته فدخل علیہ سعد۔ معاویہ جب حج پہ آتا تھا تو سعد جو ہے وہ جناب سعد بن ابی وقاص وہ معاویہ کے پاس جاتے، فذکروا علیًا، امیر المومنین کی وہاں پہ بات ہوتی، فنال منہ کا معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ یعنی کیا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں کوئی بری بات معاویہ کر دیتا، فغاضب سعد، جس سے جناب سعد بن ابی وقاص غصے میں آ جاتے کہ یار تمہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، من کنت مولا فعلی مولا، علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے یہ فرمایا، علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی وہ ہے کہ لاعطین الرایا الیوم رجلا یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ حدیث، یہ فضائل علی کی ہیں، اور علی کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ معاویہ کچھ تو رسول کی حدیث کا لحاظ کرو۔ اچھا جی، حدیث کے نیچے آپ نے سند ملاحظہ فرمائی، حدیث صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے، پہلے تصحیحات پیش کریں کیونکہ سند کے چنونے ان کو بہت کاٹتے ہیں ناسبیوں کو۔ صحیح سنن ابن ماجہ، ناصر الدین البانی صاحب، مجلد الاول، اس کی پہلی جلد، روایت وہی ہے، فذکروا علیٰ فنال منہ، نیچے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نالا سے کیا مراد ہے، یعنی منہ یعنی کیا مطلب، ای نال معاویہ من علی، یعنی روایت تو صحیح ہے کیونکہ صحیح سنن ابن ابی ماجہ خود وہ صحیح روایات جو سنن ابن ماجہ میں سے تھی انہوں نے اس میں جمع کی، نعل معاویہ من علی وتکلم فیہ، علی کے بارے میں کچھ برا بلا کہا جس سے جناب سعد بن ابی وقاص غصے میں آ گئے۔ اچھا جی، ابھی تھوڑے اور مزید چلتے ہیں کہ اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، دوبارہ اس میں چلتے ہیں، محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق اور ان کے تعلیق اور ان کی وضاحت کے ساتھ، یہ دیکھیں جناب وہی روایت، ان سعد بن ابی وقاص قدم معاویہ فی بعض حجاته فدخل علیہ سعد فذکروا علیٰ فنال منہ، اور نیچے کیا، فنال منہ ای نال معاویہ من علی۔ اچھا بھائی، سنی ہمارا کہہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی نالا مطلب کیا، وہ کہتے ہیں وقع فیہ وسبہ، کہ معاویہ نے کیا کیا، سعد بن ابی وقاص کے سامنے امیر المومنین کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا، ان کو برا بلا کہنا، ان کو گالم گلوچ شروع کر دی، اس قدر برا کہا کہ یعنی ایسی باتیں کی، مطلب ایک سیاسی تنقید آپ کہتے ہیں نا، سیاسی تنقید بھی لیں تو سب کیا، تو وہ سب جو ہے وہ پلٹتا ہے، وہ تنقید پلٹتی ہے رسول کی طرف، کہ رسول نے فرمایا من سب علی فقط سبانی، من انتقد علی، اس کا معنی پھر یہ بنے گا اگر سب کا معنی تنقید کریں گے، فقط انتقدنی، کہ اس نے مجھ پہ تنقید کی، مجھ رسول اللہ پہ تنقید کی۔ آپ کے مذہب میں یہ چیز معمولی ہے، مفتی راشد اور وہ دیگر افراد جو آ کر اس طرح کی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں تو کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی صحیح بخاری مسلم کتابیں جو ہیں وہ گستاخی رسول سے بھی بھری پڑی ہیں، گستاخی اہل بیت سے بھی بھری پڑی ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان خود بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرتا تھا۔ اچھا، اب ایک اور ہم شر دکھا دیتے ہیں تاکہ پھر، کیونکہ ایک دو ڈوز سے ان کا ہاضمہ، کیونکہ جو ناسبیوں کا ہاضمہ ہے نا وہ اس قدر بغض اہل بیت سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈوز دیں گے پھر جا کے تھوڑا سا نس باہر نکلے گا۔ ملاحظہ فرمائیں جناب، سندھی صاحب نے آ کے اس کی کیا شرح کی ہے۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں، یہ پہلا مطبوعہ جو سندھی حنفی ان کے شارح ہیں کس کے، سنن ماجہ کے، ان کا یہ ان کی کتاب کا پہلا الطبعۃ الاولی ہے، ٹھیک ہے جی۔
من کتاب سنن امام الحافظ المتقن والفہامہ فلاں فلاں فلاں، جناب اس کے اوپر حاشیہ کس کا؟ محمد بن الحادی المعروف بالسندھی۔ اچھا جی، یہ اس کا پہلا طبع آپ کی، اس کے یعنی ایک ہی جلد کے اندر دونوں جز جو ہے انہوں نے شامل کیے ہیں، ملاحظہ فرمائیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہاں بھی سائڈ پہ روایت ہے، اب فنعل منہ کا یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں، یہ دیکھیں قولہ فنعل منہ اے نعل معاویہ من علی و وقافی و سبہ، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کیا کیا؟ امیر المومنین کو برا بلا کہا، ان پر سب و شتم کیا، بل ہمارا سعادن بھی سب، بلکہ ایک تو خود بھی برا بلا کہتا، وہ کہتا بھائی میں بھی بات کر رہا ہوں نا علی کے بارے میں علی کو جب آرام سے گالنگ بلوچ کر رہا ہوں، برا بلا کہہ رہا ہوں، ایسا تم بھی شروع ہو جاؤ، تم بھی جو ہے وہ علی کو برا بلا کہو۔ تو یہ معاویہ کی ایک شخصیت۔ اب بعض افراد ہوں گے وہ کہیں گے، بعض ہیں ایسے ناسبی جو معاویہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب سندھی کی بھائی کیا حیثیت ہے، ہم نہیں مانتے ان کو۔ ملاحظہ فرمائیں اپنی کتابوں میں جناب سندھی کے اقوال کو بطور شاہد اور استدلال کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کتاب ہے ختم نبوت، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ٹھیک ہے، فساد پوری صاحب کی کتاب، اس میں جب ہم جاتے ہیں علامہ سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جناب ان سے یہاں پر استدلال پیش کیا جا رہا ہے، اور آگے ان کی حاشیۃ السندھی علی ابن ماجہ، سندھی صاحب کا جو حاشیہ ابن ماجہ پہ ہے یہاں پہ کیا ہے جی استدلال کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ جب وہ جاتے ہیں صفحہ نمبر 165 پہ پھر کہتے ہیں علامہ سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنی کتابوں میں یہ جناب سندھی کے حوالے دیتے ہیں۔ پھر اگر کہیں کہ جناب سندھی کا حاشیہ ہم نہیں مانتے، تو میرے خیال میں یہ میرے آگے کپ پڑا ہے اور اس میں پانی بھی ہے، آپ کے پاس بھی انشاءاللہ پانی بھی ہوگا، کب بھی ہوگا، تو کوشش کریں۔ اچھا، یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ معاویہ جو ہے وہ کیا ہے حکم دیتا تھا، خود بھی کرتا تھا اور حکم بھی دیتا تھا۔ اس کے بعد اسی روایت کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ مزید تصحیحات۔ محمد عوامہ جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جو محقق ہے، یہ اس کے بارے میں مشہور ہے، یہ ایک ناسبی شخص ہے۔ جب یہ اس کی 17ویں جلد میں جاتا ہے تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں حدیث نمبر 32 1741 اسنادہ قوی، یعنی روایت بالکل ٹھیک ہے، وہی روایت ان سعد قدم معاویہ فی بعض حجاتہ فذکر ولی فنال منہ معاویہ فغضب سعد۔ نالا کا اور جو معنی سب کا معنی میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، سب کا معنی ہم نے دوسری قسط میں لغت سے آپ کے لیے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں خصائص امیر المومنین جناب نسائی کی کتاب، اور ابی اسحاق حوینی الاثری جو ہیں وہ کیا ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، روایت بالکل وہی ہے، یہاں پہ تھوڑا سے الفاظ مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کنت جالسا، کہ میں جو ہے وہ بیٹھا تھا، فتنکسوا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ امیر المؤمنین کی جو ہے وہ تنقیص کرنے لگ گئے، یعنی روایت بالکل وہی ہے کہ معاویہ کے پاس بیٹھا تھا تو لوگ جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی ایک جو پوری جماعت وہاں پہ معاویہ اینڈ کمپنی بیٹھی تھی، وہ علی کی تنقیص کرنے لگ گئی، علی کی شان میں گستاخی کرنے لگ گئی، اور جس نے علی کی شان میں گستاخی کی اس کا کیا انجام ہے وہ آپ محبان اہل بیت بہتر جانتے ہیں۔ آپ اس کو اب رضی اللہ کہیں، اس کو جنتی کہیں، اس کو کیا جی خال المومنین کہیں، کاتب وحی کہیں۔ خصائص امیر المومنین جناب آل زہوی صاحب کی تحقیق کے ساتھ یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں کہ میں کنت جالسا میں بیٹھا تھا، اچھا فتنکسوا علی بن ابی طالب، تو علی بن ابی طالب کی جو لوگ ہیں وہ کیا تنقیص کرنے لگ گئے۔ تو یعنی یہ ایک چیز واضح ہے کہ کیونکہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق کی بات چل رہی ہے وہ، اور پیچھے ہم روایات سے بیان کر چکے ہیں کہ معاویہ کے پاس یا معاویہ ان کو حکم دیتا یا معاویہ کی محفل میں کیا ہوتا جناب، وہ اسی چیز کو بیان کرتے کہ امیر المومنین پر سب و شتم کرتے اور ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کیونکہ ان کو چنون بورڈ کہتے ہیں سند کے، وہ کہتے ہیں اسنادہ ضعیف لانقطاعہ، وہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے اس میں کیونکہ انقطاع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن لکل جزء من اجزاء الحدیث طرق صحیحہ، یعنی اس حدیث کے متن کا ہر جو جز ہے اس کے اوپر صحیح طرق موجود ہیں، یعنی صحیح طرق سے یہ چیز ثابت ہے کہ امیر المومنین کی تنقیص کی جاتی تھی، معاویہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ امیر المومنین کی تنقیص کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جی تنقیص کر لیا، ہمارا ہاضمہ اس قدر نسب اور بغض اہل بیت سے بھرا ہوا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی تنقیص تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل شعیب ارنؤوط صاحب کی تحقیق کے ساتھ 3ری جلد ہے، مؤسسہ رسالہ کی یہ چاپ ہے، اسنادہ حسن روایت ہے۔ دیکھیں جی لما خرج معاویہ من الکوفہ
اچھا جی، کوفہ سے جب معاویہ گیا تو اس نے کیا کہ استعمل مغیرہ بن شعبہ، اس نے معاویہ نے کوفہ پہ جس کو کیا گورنر لگا دیا، وہ کون ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ مغیرہ ابن شعبہ کے اوپر ہمارا تفصیل سے کلپ آئے گا کہ یہ کون ہے، من کبار صحابہ ہے کیا نہیں ہے، اور یہ کیا کام کرتا تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے آئے گا۔ فَأَقَامَ خُطَبَا يَقَعُونَ فِي عَلِيٍّ، جناب وہ خطبہ کو کھڑا کرتا کہ جاؤ علی پہ لعن کرو، ممبروں پہ جاؤ علی پر لعن کرو، علی کو برا بلا کہو۔ یقعون فی علی، علی کے بارے میں برا بلا کہو، وہ میں دکھا چکا ہوں، یقع فی سبہ، معنی دکھا چکا ہوں آپ کو پچھلی قسط میں کہ یقع فی ہے جب واقع فی جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، واقع فی ہے فلانی کے بارے میں کیا جی سب کرنا، اس کو برا بلا کہنا اور اس کو لعن کرنا، یہ میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، جنگ و جدال امیر المومنین سے معاویہ کا، لعن کرنا، سب و شتم کرنا امیر المومنین پر، جب یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں آپ کے لیے تو ایک مسلم کو صحیح مسلم بننے کے لیے صحیح مسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر ایک روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ نے پہلے ہی یہ آپ کو تنبیہ کر دی، دیکھو میں پہلے ہی بتا کے جا رہا ہوں، علی کو معیار بنا کے جا رہا ہوں، کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے رسول اللہ نے یہ وعدہ دیا، یہ بیان کر دیا کہ مجھ سے بھئی مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا، لیکن آپ خال المومنین بنا دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یعنی امیر المومنین کی شخصیت کشی جو کرے، ان پر سب و شتم کرے، ان پر لعن کرے، اور کروائے بھی صحیح، اور اس سنت سیئہ کی بنیاد رکھے، وہ آپ کے نزدیک خال المومنین، کاتب وحی معاویہ۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں یہ چیز اس وقت اس قدر شیوع اختیار کر چکی تھی کہ رسول اللہ کی زوجات کی بھی جو ہے وہاں پر صدا بلند ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملاحظہ کریں۔ مسند امام احمد ابن حنبل، شیخ برناؤت صاحب کی جو ہے وہ تحقیق اور مختصر رسالہ کی یہ چھاپ ہے، ملاحظہ کریں جناب روایت کو، اسنادہ صحیح، سند اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبداللہ جدلی کہتے ہیں دخلت علی ام سلمہ، میں جناب ام سلمہ رسول اللہ کی جو زوجہ ہیں ان کے پاس گیا، فقالت لی ایسب رسول اللہ فیکم، کیا رسول اللہ کو تم میں جو ہے وہ سب و شتم کیا جاتا ہے، رسول اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ اب سب کا معنی جو آپ کا دل کرتا ہے، مفتی راشد اینڈ کمپنی، جو آپ نے سب کا معنی کرنا ہے، واقعہ کیا کہتے ہیں، لعن کریں، لعن تو آپ کریں گے نہیں، ظاہر بات ہے لعن والا معنی نہیں آپ کریں گے، برا بلا کہیں، تنقید کہیں، تنقیز کریں، جو بھی آپ۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں تم میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ قلتو، میں نے کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی پناہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی او سبحان اللہ کہا یا کلمۃ، اس طرح کا کلمہ کہا، یعنی نستجیر باللہ، استجیر باللہ، خدا ہمیں معاف کرے۔ قالت، دیکھیے گا کس انداز سے جناب ام سلمہ نے ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ پہلے کہا کہ دیکھو تم رسول اللہ کو سب و شتم کرتے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم کہاں کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تم جو ہے توجہ کرو، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی پر سب کیا، علی کو برا بلا کہا، علی پر لعن کیا، علی کو گالیاں دیں، علی کو دشنام دیا، اس نے مجھ رسول اللہ کے ساتھ یہ عمل انجام دیا ہے۔ اب تم میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ پہ سب کر رہے ہو، علی کے اوپر سب ہو رہا ہے، اور جناب ام سلمہ اس وقت اس کی گواہی دے رہی ہیں اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ توجہ کرو کہ یہ جو تمہارا عمل ہے اس کی بازگشت کہاں ہے، رسول اللہ کی جانب۔ تو یہ ناظرین تیسری روایت کہ ایک معاویہ کی شراب والی روایت، پہلی قصہ حتماً ملاحظہ کیجیے گا، دوسری خود معاویہ کا حکم دینا، تیسری خود معاویہ کا یہ عمل انجام دینا، اور صحیح السند علماء اہل سنت کی تصریحات کے ساتھ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیریز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔